اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات میات الف الف مرہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج جس ایک اہم امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں، اس کا واسطہ نارملی ہر شخص کا پڑتا رہتا ہے ان معاملات سے۔ یہ ہے کورٹ میرج، کورٹ میں جا کر شادی کر لینا، جس کو اردو ترجمہ تو یہی بنتا ہے، لیکن لا میں کہیں کورٹ میرج کا اس حوالے سے اس طرح سے ذکر نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، وہ ہر عاقل اور بالغ شخص کو یہ پرمیشن دیتا ہے کہ وہ آزاد مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ شخص سے مراد میل بھی ہے اور فیمیل بھی ہے، کہ وہ آزاد مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کورٹ میرج کی، اگر ایک میری ذاتی رائے لی جائے کورٹ میرج کے حوالے سے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ کورٹ میرج کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، بے شمار، کیونکہ وکیل معاشرے کا ایک ایسا فرد ہوتا ہے، یہ معاشرے کی اصل شکل و صورت کو دیکھتا ہے، اس کا اچھے سے اچھا چہرہ معاشرے کا اور برے سے برا چہرہ معاشرے کا وکیل کے قریب تر ہوتا ہے۔ وکیل بہت قریب سے معاشرے کو یا نظام کو یا دنیا کو یا زندگی کو بہت قریب سے دیکھتا ہے۔ ہمارے روزمرہ معاملات میں ایسے بے شمار معاملات دیکھنے میں آئے ہیں کہ جس میں اس طرح کی کورٹ میرج کی شادیاں ہوئی ہیں، ہوئی تھیں، ہو رہی ہیں، بلکہ اس میں ایک بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، کورٹ میرج بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ انتہائی خراب، برا اور بھیانک ہے۔ میرے پاس ایک صاحب ہے کورٹ میرج کے لیے، میں نے ان دونوں صاحب اور صاحبہ دونوں کو سمجھایا کہ آپ کو دوسرا رستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ یہ بھاگنے والا سلسلہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہت دیر بحث مباحثے تکرار کے بعد جب وہ نہ سمجھے تو وہ مجھے کہتے وکیل صاحب تسی اپنی فیس لو۔ تو فیس لینے کا یہی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ایک خراب معنی سے، خراب ذریعے سے، ایک غلط موڈ سے پیسوں کو کمائیں۔ پیسہ، رقم، روپیہ، دولت جو میرے نصیب میں لکھ دیا گیا وہ مجھے ملنا ہی ہے، بشرطے کہ میں اس کو کسی ایک پوزیٹیو وے سے حاصل کروں، نہ کہ میں اس کو کسی ایک نیگیٹو وے سے حاصل کروں۔ یعنی وہ بات کسی اور طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں کورٹ میرج کی طرف۔ اب کورٹ میرج کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ عقل سے مراد ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو، جس کے پاس کچھ عقل ہو، وہ پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، خبتی نہ ہو اور سائن ٹائپ بندہ نہ ہو، مطلب کہ اس کے پاس عقل ہو، وہ اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو یا رکھتی ہو۔ بعد اس کے پاس عمر جو اس کی ہے، وہ شادی کی عمر اس نے اٹین کر لی ہو، شادی کی عمر اس کو مل گئی ہو، یا اس نے پبرٹی کو اٹین کر لیا ہو۔ شادی کی عمر کے لیے اگر ہم سندھ کی طرف جائیں گے تو وہاں پر جو خاتون کی شادی کے لیے جو عمر مقرر کی گئی ہے وہ 18 سال ہے، اور جو میل ہے اس کے لیے بھی شادی کی عمر 18 سال مقرر کی گئی ہے۔ بٹ ہیئر ان پنجاب یہاں پر خاتون کی جو شادی کی عمر ہے وہ کم از کم 16 سال ہے، اور جو میل کے لیے جو عمر مقرر کی گئی ہے وہ کم از کم 18 سال ہے۔ اب علاوہ ازیں کچھ استثنائی صورتیں بھی ہوتی ہیں جہاں پر کچھ ریلیکسیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے، کہ اگر خاتون پہلے ہی پراپرٹی کو اٹین کر لیتی ہے، وہ ایک الگ معاملات ہیں، وہ جب معاملات جھگڑے میں جاتے ہیں، ایف آئی آر ہوتی ہے، پڈے میں جاتے ہیں،
اس وقت ان کو دیکھنا پڑتا ہے. ابھی تھوڑا سا ہم ٹچ بھی لیں گے, اب آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہم نے دیکھا عقل و بالغ ہونا شرط ہے, اس کے بعد پھر ہم نے عمر کو دیکھا کہ کتنی عمر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد یہ چونکہ یہ جو ابھی ہم عمر کا ذکر کریں, یہ 1929 کا جو چائلڈ میرج ایکٹ ہے اس کے اندر یہ ذکر ہے 16 سال اور 18 سال کا. اس کے بعد اب شادی کے لیے جو ڈاکومنٹیشن پاس ہونا چاہیے, دونوں فریقین کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہونا چاہیے, شناختی کارڈ ہونا چاہیے. وہ اگر نہیں ہے تو وہ نہ ہونے کی صورت میں بے فارم ہونا چاہیے. بے فارم بھی اگر نہیں ہے تو پھر کوئی اسکول سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جہاں سے عمروں کا تعین ہو سکے. اگر خاتون کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے یا کوئی اور ایسا ڈاکومنٹیشن نہیں ہے تو اس کی تصویریں بھی چل سکتی ہیں, لیکن ضروری یہ ہے کہ وضع و قطع سے اس کی عمر پنجاب میں کم از کم 16 ایئرز اولڈ ہو اور سندھ میں ایٹ لیسٹ 18 ایئرز اولڈ ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور معاملات جو ہے وہ ایف آئی آر تک چلے جاتے ہیں, دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے اگینسٹ لیٹیگیشن شروع کر دیتی ہیں اور معاملہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, تو ایسی صورتحال میں اوسیفیکیشن ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے جہاں سے عمر کا باقاعدہ پختہ جامعہ اور ایک مضبوط تعین ہوتا ہے. اوسیفیکیشن ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ قدرتی طور پر جب انسانی جسم گرو کرتا ہے, یہ بڑھتا ہے, تو اس میں ہڈیوں کی ساخت, ہڈیوں کی بناوٹ اور جو ہمارے یہ دانت ہیں ان کی بناوٹ, یہ اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے عمر کا تعین کر دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر اس وقت اتنی ہے اور چھوٹی ہے یا بڑی ہے. اس عمر کا تعین اوسیفیکیشن ٹیسٹ سے بھی ہو جاتا ہے. اینی ہاؤ یہ جب کمپلیکیٹڈ میٹر ہوتے ہیں اس وقت اوسیفیکیشن ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, جب کہیں سے کوئی ثبوت نہ آ رہا ہو. ایک پارٹی کہہ رہی ہو کہ یہ لڑکا یہ لڑکی بالغ ہے, دوسری پارٹی کہہ رہی ہو کہ یہ لڑکا یہ لڑکی بالغ نہیں ہے, تب اوسیفیکیشن ٹیسٹ جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے اور بذریعہ کورٹ اوسیفیکیشن ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کورٹ میرج کے لیے وہ ہوتے ہیں گواہ. یہاں پر دو مسلک ہیں. اگر ہم جائیں شیعہ مسلک کی طرف تو یہاں پر گواہوں کی بھی اتنی ضرورت نہ ہے, لیکن سنی حوالے سے گواہوں کی ضرورت ہے. کم از کم 2 گواہ, ویسے 4 گواہ ہوتے ہیں, 2 گواہ میل کی طرف سے, 2 گواہ فیمیل کی طرف سے, اور یہ چاروں گواہ جو ہیں یہ بھی عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے. یہ چاروں گواہوں کی موجودگی میں ہی شادی ہوتی ہے. اس کے بعد یونین کونسل, ہر علاقے کی جو یونین کونسل ہے اس نے اپنا ایک نکاح رجسٹرار مقرر کر رکھا ہوتا ہے. اس نکاح رجسٹرار کو بلوایا جاتا ہے, وہ ان کا نکاح پڑھاتا ہے. یہاں پہ یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ کورٹ میرج کا اکثر بیشتر عام پبلک یہی مانی لیتی ہے کہ جیسے جج صاحب نکاح پڑھاتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. جج صاحب صرف ایک پرمیشن دیتے ہیں نکاح کرنے کی, باقی نکاح جیسے ہونا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے. قاری صاحب جو ہے وہ نکاح پڑھاتے ہیں, اسی طرح سے جو ایجاب اور قبول جو ہے وہ ہوتا ہے. یونین کونسل کی بات ہو رہی تھی تو یونین کونسل کے جو ہے وہ ایک رجسٹرار مقرر ہوتا ہے, اس کو بلایا جاتا ہے اور وہ شادی کو رجسٹرڈ کرتا ہے. پہلے نکاح نامے کی 4 پرتیں ہوتی ہیں, ان چاروں پرتوں کو فل کیا جاتا ہے. اس میں تمام ضروری معلومات ہوتی ہیں, شرائط ہوتی ہیں, حق مہر کا ذکر ہوتا ہے, یہ تمام فلفل کی جاتی ہیں. 4 پرتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک پرت دلہے کے لیے, ایک دلہن کے لیے, ایک نکاح جو خواہاں ہیں ان کے اپنے ریکارڈ میں رہنے کے لیے, اور ایک سرکار کے جو کھاتا ہے اس میں درج کی جاتی ہے. اس کے بعد ایک نادرہ کا جو ضروری کارروائی ہے, نادرہ میں بھی یہ نکاح رجسٹر کروا دیا جاتا ہے. ویسے تو نکاح رجسٹرڈ کروانا بھی پہلے ضروری نہیں تھا, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسانی آبادی بڑھتی چلی گئی, کمپلیکیشنز آتی چلی گئیں, اس لیے اب نکاح رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے اور نادرہ کا بھی باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کروانا نکاح ضروری ہے. اب ہم آ رہے ہیں کورٹ میرج کی طرف, اپنے اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ سے آ رہے ہیں. کورٹ میرج کے لیے سب سے پہلے خاتون سے ایک بیان حلفی لیا جاتا ہے. یہ بیان حلفی باقاعدہ طور پر 164 کے بیان 164 CRPC کے بیانات میں لیا جاتا ہے,
اور جج صاحب کے سامنے یہ بیانات لیے جاتے ہیں، جس میں خاتون اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ میں عاقل ہوں، میں بالغ ہوں، میں اپنی آزاد مرضی سے آئی ہوں، مجھ پہ کوئی زور زبردستی میرے ساتھ نہ کی گئی ہے، میں خالی ہاتھ آئی ہوں، میں اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آئی، یہ تمام باتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جج صاحب کے سامنے جو ہے یہ بیان دے دیا جاتا ہے، اس کو 164 کا جو ہے یہ بیان دیا جاتا ہے۔ یہ بیان دو صورتوں میں لیا جا سکتا ہے ایک تو پرائیویٹ استغاثہ پرائیویٹ جو استغاثہ ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے یہ داخل کر کے اس میں بیان دے دیا جاتا ہے، یا یہ الگ سے 164 کا بیان دیا جاتا ہے، اور پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ الگ سے فائل کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ضروری سمجھا جائے تو ہراسمنٹ کی پٹیشن بھی فائل کی جا سکتی ہے، جو کہ انڈر سیکشن 22 ہے اور 22B کے تحت فائل کی جاتی ہے۔ اس میں ایس ایچ او علاقہ جو ایس ایچ او ہے اس کو پارٹی بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ شخص جس سے خطرہ ہو یا جو تنگ کر رہا ہو، خاتون کا جو عزیز ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو جو تنگ کر رہا ہو، اس کا نام بھی اس پٹیشن میں دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پرائیویٹ کمپلین کی ایک کاپی اور اس 22A 22B کی جو ہراسمنٹ کی جو پٹیشن ہے، جس میں خاتون پیش ہوتی ہے، وہاں پر اس کی تصویر اترتی ہے، اس کا سائن ہوتے ہیں، انگوٹھا کا نشان لگایا جاتا ہے، اس کی جو پکی کاپی ہوتی ہے یہ بھی تھانے میں جا کر دی جا سکتی ہے، بلکہ دی جانی چاہیے، تاکہ لڑکے والوں کے اگینسٹ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی FIR وغیرہ درج نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ وہاں پر پہلے سے ہی ایسے بیانات یا ایسی پٹیشن پہلے سے دی جا چکی ہو۔ 164 کے بیانات ہوتے ہیں، پرائیویٹ استغاثہ ہو سکتا ہے، ہراسمنٹ کی ریٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد، اچھا جب ایسی شادی ہو رہی ہو تو اس کی باقاعدہ مووی بھی بنانی چاہیے، جس میں لڑکا اور لڑکی کے جس وقت وہ نکاح نامے پہ سائن کر رہے ہوں، اور لڑکی سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں، کس لیے آئی ہیں، شادی کے لیے آئی ہیں، کس جگہ پر آئی ہیں، کس سے شادی کے لیے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، آپ اپنے ساتھ کیا لائی ہیں۔ یہ تمام اس قسم کے ضروری کویشچن کرنے چاہیے، اس کی مووی بنائی جانی چاہیے، جو کہ بعد میں کام آتی ہے۔ کیونکہ نارملی ہوتا کیا ہے کہ خواتین اکثر اپنے بیانات سے پھر جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، تو جب وہ بدل جاتی ہیں تو پھر یہ لڑکے کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا پیش خیمہ بنتا ہے، اور اس پریشانیوں سے بچنے کے لیے یا بعد میں جو ہونے والی FIR ہے اس میں آسانی کے لیے یہ تمام جو پیرامیٹرز ہیں، جس میں نے رپیٹ کرتا چلوں، جس میں میں نے پرائیویٹ کمپلینٹ کی بات کی، جس میں میں نے ہراسمنٹ کی بات کی، 164 کے بیانات کی بات کی، یہ تمام چیزیں مووی بنا لینا، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ یہ بعد میں آپ کے کام آئیں گے، لڑکے کے کام آئیں گے، خاص طور پر اس کو بچانے کے لیے۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو واپس لڑکے والے پیار محبت سے یا زور زبردستی کے ساتھ چھین جھپٹ کر واپس لے جاتے ہیں۔ اگر وہ واپس لے جائیں تو ایسی صورتحال میں فوراً سے کنجوگل رائٹس کی جو کیس ہے فیملی کورٹ میں وہ فائل کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر دوسری جانب سے لڑکی والے کوئی کرمنل پروسیڈنگ کا آغاز کرتے ہیں تو اگر فیملی میٹر پینڈنگ ہوتا ہے تو جو کرمنل پروسیڈنگ ہے وہ سٹے ہو جاتی ہے، اس کو آگے فردر اس پہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک سپریم کورٹ کی باقاعدہ اس پر ججمنٹ بھی موجود ہے۔ دوسری صورتحال میں فوراً سے ایک بیلف مقرر کیا جانا چاہیے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب یا سیشن جج صاحب کی طرف سے بیلف جو ہے وہ مقرر کروایا جانا چاہیے، اور کہ یہ میری بیوی تھی، اس کو یہ زبردستی لے گئے ہیں، اور اس کو واپس بلوایا جائے، اس کو واپس لایا جائے اور اس سے میرے ہینڈ اوور کیا جائے۔ خاتون جو بیان دے گی اس کے بیان کے مطابق اس پٹیشن کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر فیملی میٹر کوئی چل رہا ہو تو کرمنل پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر FIR ہو چکی ہو تو FIR کو کویش کروانے میں بھی یہ تمام جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں، تمام باتیں جو ہیں یہ پھر سے بہت زیادہ کام آتی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ اگر کبھی کوئی شخص یا دونوں فریق کبھی بھی شادی کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ کبھی بھی کسی پرائیویٹ جگہ پر جا کر نکاح نہ کریں، پرائیویٹ جگہ پر جا کر شادی نہ کریں، ادروائز دے ہیو ٹو فیس ہیوج پرابلمس۔ کیسے؟ میرے پاس ایک میٹر آیا، اس میٹر کے مطابق ایک خاتون نے ایک شخص کے ساتھ شادی کی، ایک تیسرا ان کا دوست تھا، اس کے پاس گئے شادی کے لیے کہ جی ہم نے یہاں شادی کرنی ہے۔ اس نے کہا جی میرے گھر کی بیٹھک جو ہے وہ اویلیبل ہے، رات کو یہاں کوئی نہیں ہوتا ہے، امی جا کر سو جاتی ہیں، باقی بہن بھائی بھی گھر میں نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، بیٹھک بالکل فارغ ہوتی ہے، تو آپ یہاں پر آ کر رات کو نکاح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ رات کا
9 بجے یا 9:30 بجے 10 بجے وہ تمام لوگ وہاں پر آئے، قاری صاحب بھی وہاں پر آئے، نکاح ہوا، نکاح کے بعد وہ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ بعد میں معاملہ جو ہے وہ ایک انتہائی کمپلیکیشن کی طرف بڑھ گیا، کمپلیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، ایف آئی آر درج ہو گئی۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پولیس نے لڑکی کو بھی گرفتار کر لیا، لڑکے کو بھی پکڑ لیا، لڑکی کو اس کے گھر والوں کو دے دیا، لڑکے کو اریسٹ کر لیا۔ اس کے بعد لڑکے کی تھوڑی سی مرمت کی گئی، پوچھا گیا کہاں شادی ہوئی، اس نے بتایا جی وہ فلانی جگہ پر، فلانے کے گھر پر ہوئی تھی، وہ میرا دوست تھا۔ پولیس نے اس گھر پر ریڈ کی، اس گھر کے جتنے مکین تھے ان سب کو گرفتار کر لیا، جن کے علم میں بھی نہیں تھا کہ میرے گھر پر جس لڑکے کا گھر تھا اس کی والدہ کو بھی پکڑ لیا، اس کے بہن بھائیوں کو بھی پکڑ لیا، کہ جن کے علم میں بھی نہیں تھا کہ میرے گھر میں، میرے گھر کی بیٹھک میں اس قسم کی شادی بھی ہوئی ہے۔ لیکن ان کو بہرحال پولیس نے گرفتار کر لیا اور ان کو وہ تھانے لے گئی، اور بلکہ ان پر زنا بالجبر کا ایف آئی آر بھی درج کی۔ تو چنانچہ کبھی بھی ایسا ایشو ہو کسی پرائیویٹ جگہ پر جا کر ایسی کوئی شادی نہیں کرنی، بلکہ ایسی شادی کرنی نہیں چاہیے، ایسی جان مصیبت میں ڈالنی ہی نہیں چاہیے، ایسی پریشانی کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ جو طریقہ کار ہے، کیونکہ ہمارے اس فعل کو ہمارے معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہے بھی برا۔ کیسے برا ہے کہ انسانی جذبات تو فی الحال ہوتے ہیں، ایک بہت سارے، کیونکہ میں نے پہلے جہاں سے آغاز کیا تھا بات کا کہ وکیل معاشرے کو بہت قریب کی نظروں سے دیکھتا ہے، ایسی شادیاں میں نے کامیاب ہوتی ہوئی آج تک نہیں دیکھی، اور بہت معاملات میں جھگڑے، مسئلے، مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ایسی شادیاں نارملی بہت جلد 6 ماہ بھی نہیں چلتی اور یہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ختم کیسے ہوتی ہیں کہ دونوں خاندانوں کی ایک بہت سارا رقم، روپیہ، پیسہ سب برباد ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور لڑائی جھگڑوں میں کچھ نامناسب رزلٹ بھی اس کے نکلتے ہیں۔ تو ایسے معاملات کبھی کرنے بھی نہیں چاہیے۔ ویسے بھی ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، والدین کی اپنے اولاد سے، چاہے وہ بچہ ہو یا وہ بچی ہو، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، وہ اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہیں، اور جب کبھی ان کو اچانک سے ایسی خبر ملے کہ بچہ یا بچی جو ہے وہ گھر سے بھاگ گیا اور اس نے شادی کر لی، تو ان والدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور ایسا بچہ یا بچی جس نے اپنے والدین کی بالکل قدر نہ کی، عزت نہ کی، رسپیکٹ نہ کی، حیا نہ کی، 18 سال، 16 سال، 20 سال جنہوں نے پالا پوسا، اس کی قدر نہیں کی، تو جو آنے والا نیا بندہ زندگی میں یا بندی زندگی میں ہے، جس نے ان کی اپنے والدین کی قدر نہیں کی، تو اس نے آنے والے بندے کی کیا قدر کرنی ہے۔ تو یہ صرف ایک فلمیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کے کچھ عجیب سے جذبات ہوتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی لائف جو ہے وہ 6 ماہ سے بھی زیادہ ایسے جذبات کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ وہ شخص جو کبھی چاند، وہ خاتون جو کبھی چاند نظر آتی ہے، کبھی تارے نظر آتے ہیں، تو وہی تارے جو ہے پھر وہ دن میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو دن میں نظر آنے والے تارے ہوتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں، تارے ہمیشہ آسمان پر ہی جچتے ہیں۔ ایسے تارے جو آنکھوں میں آ جائیں وہ تکلیف دیتے ہیں، اور بہت زیادہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں واپس ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو کورٹ میرج کے لیے دونوں فریقین کا جو ہے وہ اڈلٹ ہونا ضروری ہے، اور ان دونوں فریقین اگر یہ کنوارے ہیں تو دین اٹس اوکے، اگر کنوارے نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک فریق شادی شدہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، تو اس کے لیے الگ سے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، وہ ڈاکومنٹیشن پوری کر لینا ضروری ہے۔ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، یا دوسری شادی کے لیے اجازت نامہ ہونا ضروری ہے۔ آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آئی ڈی کارڈ پاس نہیں ہے تو پھر برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے تو پھر کوئی سکول میں پڑھنے کا وہ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ گواہان کے حوالے سے بات میں کر چکا ہوں، اور کورٹ میرج ہو چاہے عام کوئی بھی شادی ہو، قاضی صاحب ہی نکاح پڑھواتے ہیں، اور اسی طرح سے پڑھایا جاتا ہے جس طرح سے عام شادیوں میں نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ کورٹ صرف پرمیشن دیتی ہے شادی کرنے کی، اور نکاح نامہ کے فارم کو اسی طرح سے پر کیا جاتا ہے جس کی 4 پرتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اب باقاعدہ طور پر نکاح نامے کو نادرہ میں رجسٹرڈ کروایا جانا ضروری ہے۔ شادی کروانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیان حلفی جو ہے وہ خاتون سے لے لیا جائے، جس میں تمام ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے،
اور جس میں وہ بتاتی ہے کہ میں اپنی آزاد مرضی سے آئی ہوں، میں عاقل ہوں، میں بالغ ہوں، مجھ پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، میں اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائی ہوں، صرف 3 کپڑوں میں آئی ہوں، اس بات کی ویڈیو بھی بنا لینی چاہیے، اور پھر ریٹ جو کی جائے یا پرائیویٹ کمپلینٹ جو دائر کی جائے اس کی کاپی تھانے میں دے دینی چاہیے۔ یہ تھی جی ضروری باتیں جو کورٹ میرج کے حوالے سے تھیں۔ تو محترم دوستو، کورٹ میرج کے حوالے سے جتنی ضروری معاملات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب کچھ معاملات اگر مزید کوئی کوئری ہو، آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ جاننا چاہیں تو کمنٹس میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ بنڈل آف تھینکس۔ اللہ حافظ۔